واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش قسمتی سے خطبہ جمعہ شریف سورہ اخلاص کی تفسیر کے حوالے سے گزارشات پیش کی جا رہی تھیں. تفسیر سورہ اخلاص کے اندر علامہ محمد اقبال کے کلام رموز بے خودی سے آپ حضرات 3 جمعوں سے اس کے حوالے سے گزارشات سن رہے ہیں. لم یلد ولم یولد پر پچھلے جمعہ شریف پر گفتگو کا آغاز ہو گیا تھا. اب اس کے بعد اس سے اگلا حصہ جو علامہ اقبال نے اسی سلسلے میں کہا وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہا کہ جس ذات اقدس کی عبادت ہم کرتے ہیں، جس عظیم ذات کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ رب کی ذات لم یلد ولم یولد ہے. وہ اولاد سے بھی پاک ہے اور اپنے آبا سے بھی پاک ہے. نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یہ سبق ہمیں یہ دینے کے لیے ہے کہ اولاد کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے انسان کا تعلق کسی سے قائم نہیں ہوتا. تعلق کے قیام کے لیے خونی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ یہ لازمی اور ضروری ہے. یہی سبق اللہ کے دین متین نے ہمیں دیا. اب اس سلسلے میں علامہ اقبال ایک حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں، اور حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی رسول ہیں، سرکار کے خلیفہ خاص ہیں، حضور کی خدمت گزار صحابی تھے.
ان کی ایک بات کو ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں رشتے خون سے بعد میں بنتے ہیں، ایمان سے پہلے بنتے ہیں۔ مسلمان اپنی رشتہ داری میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق پہلے دیکھتا ہے اور خون کا رشتہ وہ بعد میں دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت اور جو تذکرہ علامہ نے یہاں پہ کیا، لفظ اس کے یہ ہیں، کہا ابن مسعود آن چراغ افروز عشق، جسم جاں او سراپا سوز عشق، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا ہوا تھا اور فقط ایک دیا نہیں جلایا تھا۔ علامہ کہتے ہیں جسم و جاں او سراپا سوز عشق، کہ ان کا جسم بھی ان کی روح بھی عشق کے سوز میں مکمل جل چکی تھی، مطلب انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو عشق پہ مکمل قربان کیا ہوا تھا۔ کہا سوخت از مرگ برادر سیناش، آب گردید از گداز آئی ناش، کہا جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کا سکا بھائی عتبہ بن مسعود ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، وہ فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اس غم کی وجہ سے افسردہ ہوا، آب گردید از گداز آئی ناش، اور ان کی آنکھوں سے پانی بھی بہا اور وہ بڑے غم زدہ ہوئے۔ گری ہائے خیش را پایا ندید، در غمش چوں مادراں شیوں کشید، کہا کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود کا بھائی فوت ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا روئے کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ عبداللہ بن مسعود تو کبھی چپ ہی نہیں کریں گے، اور جیسے ماں اپنے بیٹے کے بچھڑنے پہ روتی ہے، ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روئے اپنے بھائی پر، ان کی وفات پر۔ اب کسی نے دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا ماں جایا ہے، ان کا باپ اور ان کا باپ ایک ہے، تو خونی رشتے کی بنیاد پر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، اس قدر پریشان ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ عبداللہ بن مسعود اس قدر کثرت کے ساتھ تمہارا رونا یہ کس وجہ سے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پتہ کیا جواب دیا، کہا اے دریگا آن سبق خان نیاز، یار من اندر دبستان نیاز، کیا مجھے افسوس اس بات کا ہے۔ اب یہ فلسفہ علامہ اقبال سمجھانا چاہتے ہیں کہ افسوس ہوا، غم ہوا تو اس بیس پر نہیں کہ میری ماں کا جو ہے بیٹا ہے، میرا بھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جس وقت افسوس کے حوالے سے پوچھا گیا تو کہا اے دریگا آن سبق خان نیاز، یار من اندر دبستان نیاز، کہا مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت کلاس لگتی تھی، جب حضور سبق پڑھاتے تھے تو حضور علیہ السلام کے سبق کے اندر وہ میرا کلاس فیلو تھا، وہ میرا ہم سبق تھا۔ میں اس رشتے کی بنیاد پر رو رہا ہوں کہ وہ حضور کی کلاس میں میرا ہم درس تھا، ہم سبق تھا، ہمارا اور اس بھائی کا استاد ایک ہے اور وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب دیکھو رشتہ کس بیس پہ بنا کہ حضور کی ذات کی نسبت سے رشتہ بنا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا اور ان کا باپ ایک ہے، یہ نہیں کہا میرا اور ان کا گھر ایک ہے، یہ نہیں کہا ایک دسترخوان سے ہم روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، بلکہ کہا یہ کہ ہم سبق ہیں، ہمارا سبق ایک تھا، ہمارا استاذ ایک ہے، ہمارا درس ایک جیسا تھا، ہمارا مدرسہ ایک تھا، اور وہ تھا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس اس پر ہے کہ وہ میرا ہم سبق ساتھی تھا۔ آن سروے سہی بالائے من، در رہے عشق نبی ہم پائے من، افسوس وہ بلند قد والا خوبصورت میرا پیارا بھائی جو حضور کی عشق کی راہوں میں میرا ہم سفر تھا۔ جیسے مجھے ذات مصطفیٰ سے محبت ہے، اسے بھی ذات مصطفیٰ سے پیار تھا۔ اب یہاں پہ پھر واضح کیا کہ میرا رونا خونی رشتے کی بنیاد پر نہیں،
میرا رونا یہ ہے کہ وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں میرا ہم سفر تھا، جس ذات سے میں پیار کرتا ہوں اسی ذات سے ان کو بھی پیار تھا، جس ذات سے میرا تعلق ہے اسی ذات سے ان کا بھی تعلق تھا۔ ہے او محروم دربار نبی، چشم من روشن ز دیدار نبی۔ کہا افسوس اس بات کا ہے، میں تو اس زندگی میں اس دنیا میں رہ کر اپنے سر کی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ افسوس اور غم اس پر ہے کہ میرے بھائی کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ میں اس دنیا میں حضور علیہ السلام کا اکیلا دیدار کرتا ہوں، اور کبھی اس دیدار سے اپنی آنکھوں کے کٹورے بھرنے میں وہ میرا ساتھی ہوتا تھا، ہم مل کر رخ ودھا کا دیدار کرتے تھے۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ تہہ مزار چلا گیا، اور میں اس جہان میں اکیلا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ اس زیارت سے، اس دیدار سے محروم ہو گیا اور زیر زمین چلا گیا، اس واسطے میں ان کا افسوس کھا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کا فقط نہیں، میرے نبی کے ہر صحابی کا یہ مزاج تھا کہ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے رشتے خون سے بعد میں بنتے ہیں، ایمان اور اسلام سے پہلے بنتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے اندر صورتحال یہ تھی، یہ حضور علیہ السلام کی جماعت پر پارٹی میں تھے اور ان کا سکا بھائی ابو جہل کی پارٹی میں تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں آ گئے، سکا بھائی ہیں اور مقابلے میں آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ جنگ کے اختتام پر مصعب بن عمیر کا سکا بھائی جنگی قیدی بنا۔ اس وقت اسلام کا ابتدائی وقت تھا، جیل خانہ تھا کوئی نہیں، جو جنگی قیدی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک قیدی تم لے جاؤ، صحابہ کو کہا 2 قیدی تم لے جاؤ اپنے گھر میں رکھو، یہی ان کے لیے جیل خانہ ہوگا، اور ان کے کھانے پینے کا حضور علیہ السلام نے فرمایا دھیان رکھنا۔ صحابہ اس کافر قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے کے گئے۔ مصعب بن عمیر کا سکا بھائی ایک صحابی رسول کی قید میں تھا، ان کے پاس رہتا تھا، حضور نے ان کے سپرد کیا۔ ایک دفعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں پہ رسی باندھ رہے ہیں، جیسے آج کل ہتھ کڑی لگتی ہے تو وہ رسی باندھ رہے تھے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ دیکھا تو پاس سے گزرتے ہوئے اس صحابی رسول کو فرمانے لگے اشدد یدیک، رسی ڈھیلی نہیں باندھنی، رسی قابو کر کے اور سخت کر کے باندھنی ہے، سخت رسی باندھنی ہے، کہیں رسی چھڑا کے بھاگ نہ جائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا صحابی رسول سے۔ اب جس کے ہاتھ باندھے جا رہے تھے، جن کو گویا ہاتھ کڑی لگ رہی تھی، وہ سکا بھائی تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب انہوں نے سنا کہ میرے بارے میں میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا ھذہ وصاتک بی یا اخی، او میرے بھائی میرے بارے میں یہ تلقینیں کر رہے ہو کہ رسی سخت باندھنا، تو میرا بھائی تھا، تیرا حق بنتا تھا کہ تو میرے بارے میں یہ نصیحت کرتا کہ رسی تھوڑی نرم کر کے باندھنا، تو میرے بارے میں الٹا یہ نصیحت کیے جا رہا ہے کہ رسی سخت کر کے باندھنا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ایمان اور اسلام سے سینہ منور ہے، روشن ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا اے میری ماں کے جائے، میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ پہ رسیاں باندھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس رسول کا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، اور ہم خونی رشتے کے بھائیوں کو نہیں سمجھتے، ہم بھائی اسے سمجھتے ہیں جو کا دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ اور تعلق بن جاتا ہے، وہ کائنات کے جس گوشے میں ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنی سکا بھائی کو کہا کہ تو میرا بھائی نہیں، بھائی تو وہ ہے جو تیرے ہاتھوں پہ رسی باندھ رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا عشق اور میرا عشق ایک ہے، جس ذات سے اسے محبت ہے اسی ذات سے مجھے بھی محبت ہے۔ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں نیست از روم و عرب پیوند ماں، نیست پابند نسب پیوند ماں کا ہمارا جوڑ بنتا ہے،
نہ روم سے بنتا ہے نہ عرب سے بنتا ہے، نہ ہم رومی کہلا کے فخر محسوس کریں گے نہ عربی کہلا کے ہم فخر محسوس کریں گے۔ ہمارا تعلق جڑتا ہے تو کسی علاقائی حدود سے نہیں جڑتا، ہمارا نسب تعلق نیست پابند نسب پیوند ماں، کہا ہمارا جوڑ کسی نسب اور خاندان کی عظمت کے ساتھ بھی جو ہے پیوند نہیں ہوتا، جڑتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جوڑ جڑتا ہے، ہماری قوم بنتی ہے، ہماری پارٹی بنتی ہے تو کس بیس پر؟ کہا دل با محبوب حجازی بستائیم، زی جہت با یک دگر پیوستائیم، کہ ہمارا جوڑ یہ ہے کہ ہم سب کے آقا ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دل با محبوب حجازی بستائیم، کہ ہم نے اپنا دل عرب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، زی جہت با یک دگر پیوستائیم، اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ بس ہمارا کسی کے ساتھ بھی جو رشتہ ہے وہ یہی ہے کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو شخص آ گیا، ہمارا محلے دار ہو نہ ہو، ہمارے خاندان کا ہو یا نہ ہو، ہمارے ملک کا ہو یا نہ ہو، اس کائنات کے اندر جس کا بھی سرکار کے ساتھ تعلق جڑ گیا وہ ہمارے ساتھ جڑ گیا، وہ ہمارے ساتھ جڑ گیا، اس کا ہمارے ساتھ رشتہ بن گیا۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے، بس یہی رشتہ ہے ہمارا کہ یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں یہ بھی قیدی ہے اور ہم بھی اسی محبت کے قیدی ہیں۔ علامہ نے کہا رشتہ ما یک تولایش بس است، چشم مارا کیف صحبایش بس است، کہا ہماری آنکھوں کے سامنے جو محبت ٹکتی ہے وہ محبت فقط محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں کو جو ہے خوش کرتے ہیں، اور اسی محبت پر اگر سارے جہان کو جمع ہونا پڑے تو ہم جمع ہو جائیں گے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول ایک ایسا مرکز ہے کہ جس مرکز سے ہی ایک قوم بنتی ہے مسلمان کی۔ مسلمان اس کے علاوہ نہ علاقائی حدود میں تقسیم ہوگا اور نہ ہی نسب کی حدود و قیود کے اعتبار سے اپنے آپ کو تقسیم کرے گا، اپنے آپ کو توڑے گا۔ ہمارا رشتہ بس صرف ایک ہی ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو محبت رسول سے سرشار ہے سینہ وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کا ہو، چاہے وہ ہمارے گھر سے پار ہو، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ و تعلق ہے۔ دیکھو اجمیر کا خواجہ انڈیا کی سرزمین پہ ہے، ہماری دشمنی ہے انڈیا سے، ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن کیا اجمیر سے بھی ہماری دشمنی ہے بھلا؟ خواجہ اجمیری سے بھلا ہماری دشمنی ہے؟ ہم تو ان کے نام پہ جھوم جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ملکی قیود نہیں دیکھی کہ بارڈر سے پار رہتا ہے تو ہمارا نہیں، نہ بھائی، بارڈر سے جتنا بھی پار رہتا ہے رسول اللہ کا غلام ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم اسے اپنا امام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ ہماری جو قومیت ہے، ہماری جمعیت ہے، ہمارا اکٹھ ہے، ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس میں رول کردار جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کا جو غلام ہے، ہمارا یہی نعرہ ہے کہ ہمارا وہ امام ہے، ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ محبت رسول کا جو تعلق ہے وہ گہرا بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کا مستی او تا بخون ما دوید کہن را آتش زد و نو افرید، کہا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی ہے وہ اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ وہ ہمارے رگوں میں جہاں پہ خون دوڑتا ہے وہاں پہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور جو ہے جوش اور ان کی محبت کا جو اصل جذبہ ہے وہ ہماری رگوں میں خون کے مقام پہ دوڑتا ہے۔ اور کہا کہنرا آتش زد، یہ محبت رسول ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے، ایسا عظیم جو ہے یہ کشتہ ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے پرانے خیالات ہمارے ختم ہو گئے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نئے خیالات ہمارے دلوں کے اندر روشن ہیں۔ پرانے وہ خیالات کو اس محبت نے آ کے رفع و دفع کر دیا۔ وہ وہی لوگ عرب کے
جو سکے بھائی کے ساتھ دشمنیاں پالتے تھے، ماں اور باپ کو قتل کر دیتے تھے، سکی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عرب کا وہ معاشرہ جس وقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز پہ جمع ہوا، تو اس وقت قریش کے قبیلے کا ایک عظیم فرد اور عرب کی سرزمین کی بہت بڑی قوم کا ایک عظیم انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو بکر سیدنا آتاک سیدنا۔ حضرت بلال کے بارے میں حضرت عمر کہنے لگے، ابو بکر ہمارا سردار ہے، جس نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا۔ حضرت بلال کو حضرت عمر اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے محبت رسول کا وہ جذبہ کہ جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ مستی او تاب خون ما دوید کوہنرا آتش زدو نو افرید، کہ حضور کے عشق کی مستی ہماری رگوں میں خون کے مقام پہ پہنچی، پرانے خیالات ہمارے مٹ گئے، اب نئے جذبات کے ساتھ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے۔ عشق او سرمایہ جمعیت است، ہم چو خون اندر عروق ملت است، حضور کا عشق جمعیت کا سرمایہ ہے۔ آج اس بات کا تو ہر کوئی روتا ہے، جی اتحاد کا سبق دیجئے، اتفاق کا سبق دیجئے، قوم کو بکھیریے نہیں۔ اس بات سے کس کا اختلاف ہے؟ سب لوگوں کو اتحاد پسند ہے، اتفاق پسند ہے، کیونکہ اتحاد سے ہی تو قوم کی جو ہے طاقت بنتی ہے۔ علامہ نے ہی کہا تھا نا کہ فرد قائم ربط ملت کے سوا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں، تعلق جو اتحاد والا ہے اسی کے ساتھ قوم کی طاقت بنتی ہے۔ لیکن اتحاد ہوگا کیسے؟ علامہ نے کہا عشق او سرمایہ جمعیت است، اتحاد کا فقط واحد فارمولہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق رسول سے جس سینے کے اندر تمہیں وہ جذبہ عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے، وہ سینہ تمہارے لیے بھائی والا سینہ ہے، تمہارا اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ کہ ہم چو خون اندر عروق ملت است، حضور کی محبت ہماری رگوں میں خون کی جگہ پہ ہے۔ آگے کہا عشق در جاں و نسب در پیکر است، عشق سے تعلق روح کا بنتا ہے، عشق روح سے جا کے جڑتا ہے، اور نسب اور خاندان کا تعلق خون سے ہوتا ہے۔ اب خون قیمتی کہ روح قیمتی؟ بولیے، روح قیمتی۔ روح چلی گئی تو خون بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ روح کا تعلق گہرا ہے، عشق کا تعلق روح سے ہے، نسب اور خاندان کا تعلق خون سے ہے۔ کسی کو کہتے یہ میرا خونی بھائی ہے، یہ خون والا رشتہ جو ہے کچا ہے۔ عشق کا تعلق روح سے ہے کہ ایک ہے خونی بھائی اور ایک ہے روحانی بھائی۔ روحانی بھائی والا جو رشتہ ہے وہ بہت پکا ہے، کیونکہ روح خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ خون آپ اپنا کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ خون ایک دوسرے کو جس وقت ضرورت پڑے تو لوگ اپنا عطیہ کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی روح کا عطیہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مر رہا ہے، بندہ کہے میں اپنے 4 گھنٹے کے لیے اپنی روح اس کو عطیہ کر دیتا ہوں، نہیں ہو سکتی۔ علامہ نے کہا بھائی عشق کا تعلق روح سے ہے، نسب کا تعلق خون سے ہے، رشتہ عشق از نسب محکم ترست۔ پھر تمہیں سمجھنا چاہیے محبت رسول کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ خون کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پر روح کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ روحانی رشتہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا، اور اسی رشتے کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے۔ عشق ورزی از نسب باید گذشت، سارا رونا رو کر آخر پہ علامہ اقبال اپنا پیغام سناتے ہوئے کہا عشق ورزی، اللہ کے بندے عشق اختیار کر، نسب کے کھیل تماشوں سے نکل جا باہر۔ ہم سے ایران و عرب باید گذشت، ایرانی عربی کہلانے میں کچھ نہیں ہے، روحانی تعلق عشق سے جوڑ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ کیوں کہا امت او مثل او نور حق است، ہستی ما از وجودش مشتق است۔ حضور اللہ کے نور سے ہیں، حضور اللہ کے نور سے ہیں، تو علامہ کہتے ہیں جیسے سرکار اللہ کے نور سے ہیں، حضور کی امت بھی اللہ کے نور سے ہے۔ کس اعتبار کے ساتھ؟ ہستی ما از وجودش مشتق است، کیونکہ ہم نہ ہوتے اگر حضور نہ ہوتے۔
ہمارا ہونا ان کے ہونے سے ہوا، وہ ہیں تب ہم ہیں، ہمارا وجود وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو کہا ہمارا وجود وجود مصطفیٰ سے ہے، اور وجود مصطفیٰ نور خدا سے ہے، اور نور خدا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس قیمتی چیز اور اس قیمتی شے کے لیے کوئی شخص یہ نہیں پوچھے گا اس کا وطن کون سا ہے اور یہ اولاد کس کی ہے۔ کس نہ جوید نور حق را، کس نہ جوید زاد بود، خلت حق را چے حاجت تارو بود۔ کہا جو رب کی طرف سے رشتہ داری ملتی ہے اس کے اندر کسی قسم کی تعلق کے لیے اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے، بس ایک تعلق ہی کافی ہے، وہ ہے رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات اقدس سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حضور کی وجہ سے، اور حضور کا نور اللہ کے نور سے، اور نور خدا کو اپنی اہمیت کی خاطر نہ اپنا دیس بتانا پڑتا ہے کہ نہ ہی اپنا نسب بتانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا آسان کر کے سمجھاؤں، جب کوئی چیز انتہا درجے کی قیمتی اور ضروری ہو جائے نا، پھر اس وقت انسان ان چکروں میں نہیں پڑتا بھئی یہ کس کمپنی نے بنائی، کس ادارے نے بنائی، کہاں سے آئی، اس وقت یہ نہیں پوچھا جاتا، اس وقت اسی چیز کا فوکس ہوتا ہے۔ سفر میں انسان بھوک سے مر رہا ہے، روٹی چاہیے اسے، اب روٹی اس کے پاس پہنچی اپنی جان بچانے کے لیے، تو کیا یہ پوچھے گا کہ یہ فلاں ہوٹل کی ہے تو کھاتا ہوں، نہیں تو نہیں، اب یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تازی ہے تو کھاتا ہوں، نہیں تو نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اس کا فوکس خوراک پر ہے۔ کا نور حق، اللہ کا نور، ہم امت مصطفیٰ جو ہے وہ بھی اللہ کے نور سے، کیونکہ حضور اللہ کے نور سے، ہمارا وجود حضور کی وجہ سے، تو یہ بھی اللہ کے نور سے۔ جب ہم سارے ہیں یہ اللہ کے نور سے، تو ہمیں نسب کی اور وطن کی جو ہے تعارف کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہمارا وجود صدقہ ہے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم حضور کی وجہ سے ہیں، ہمارا وجود ہونا یہ حضور کی وجہ سے ہے، اور اگر ہم حضور سے کٹ گئے تو پھر ہم نیست ہو جائیں گے، پھر ہست نہیں، ہم وجود میں نہیں رہیں گے، معدوم ہو جائیں گے۔ آگے کہا ہر کے پا در بند کلیم و جد است، بے خبر از لم یلد ولم یولد است۔ کہا جس کے پاؤں ابھی تک ملک میں اور نسب میں جکڑے ہوئے ہیں، ملک میں اور نسب میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کو نسب زیادہ پیارا ہے اور جس کو اپنی جاگیر زیادہ پیاری ہے کہ وہ نسبی رشتوں سے تقسیمیں کرتا ہے یا جاگیر کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے، فرمایا بے خبر از لم یلد ولم یولد است۔ وہ سورہ اخلاص بس پڑھتا ہے، پڑھ لیتا ہے لم یلد ولم یولد، لیکن اسے پتہ نہیں کہ لم یلد ولم یولد کی شان ہے کیا، اسے خبر ہی نہیں کہ لم یلد ولم یولد کی شان کیا ہے۔ اللہ کی شان کا مظہر بندے کو ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے نسبی تعارف سے تقسیم نہ ہو، بندے کا تعارف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ محبت و الفت والا ہو۔ اب آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی ہمسر، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ علامہ نے اس پر جو تفصیل ذکر فرمائی اس کا انداز بھی یہی ہے۔ میں خلاصہ ذکر کر کے پھر کلام کی طرف آتا ہوں۔ علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں جیسے ہمارا رب، اس کے برابر کا کوئی ہو سکتا، مومن کی شان بھی یہی ہے کہ مومن کے ہم پلہ بھی کوئی ہو سکتا، مومن کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن اکیلا ایک مومن پوری دنیا پہ بھاری ہے، پوری دنیا پہ بھاری ہے۔ مومن کا ایمان اور مومن کی شان، کسی کو کیا پتا کہ مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا تھا کعبہ تو بڑی عزتوں والا ہے، پر اللہ کے نزدیک مسلمان کا خون تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے، مومن کا خون تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، معزز ہے، اللہ کے نزدیک خون مسلم کی قدر و اہمیت تجھ سے زیادہ ہے۔
اور شریعت کا مسئلہ ہے، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ہم نے کیسی کیسی حالات سے گزرے اور کیا کیا اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کو گرتا دیکھا۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کافر ایک مسلمان اپنے قبضے میں لے لیں، ایک مسلمان اپنے قبضے میں لے لیں، قید کر لیں ایک مسلمان کو، اور کافر یہ کہیں بھئی ہاں بھئی مسلمانوں، اگر اس مسلمان کو آزاد کرانا ہے تو ہم اس کے بدلے میں تمہارا کعبہ شہید کریں گے، خانہ کعبہ شہید کریں گے، اور اگر کعبہ بچانا ہے تو ہم تمہارے یہ بندہ مار دیں گے مسلمان۔ شریعت پتہ کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے مسلم امت کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کعبہ گراتے ہو تو گرا دو، پر مومن کا خون نہیں ہونے دیں گے، مومن کا خون نہیں ہونے دیں گے۔ مومن کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا برتر ہے، بلند و بالا ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، مومن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو علامہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے سورہ اخلاص میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کی شان ہے کہ اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، تو اللہ کے بندوں کی جو اس کو ماننے والے ہوں نا، ان کی بھی یہی شان ہے کہ ان کا بھی کوئی ہم پلہ۔ یہی تو انداز ہوگا بروز حشر، اللہ کریم جل شانہ مومنین کو کافروں پر فضیلت بخشے گا، مسلمانوں کو عزت بخشی جائے گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بالخصوص سب پر فضیلت بخشی جائے گی۔ مومن کی شان ہوگی، مومن کا مقام ہوگا، مومن کا مرتبہ ہوگا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دربار میں آئے، شعر لکھا کرتے تھے، دربار رسول میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے بلغنا السماء عزتا و تکرما، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عزت اور ہماری کرامت کی بلندی آسمانوں تک جا پہنچی۔ ہماری عزتیں کہاں تک جا پہنچی؟ آسمانوں پر جا پہنچی۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا، آقا مسلمان اور مومن کی بلندی فقط اتنی نہیں کہ آسمانوں تک پہنچے، ہم اس سے بھی زیادہ بلند ہو جانے والے ہیں، اور زیادہ بلند ہونے والے ہیں۔ یہ تو آسمانوں تک جا پہنچے، ہم اس سے بھی بلند ہونے والے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ مومن کی بلندی کے لیے آسمان سرحد نہیں، مومن کی بلندی اس سے بھی آگے ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے نابغہ جادی تیری بلندی کہاں تک جائے گی؟ کہا جنت الفردوس۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھئی قد چھوٹا ہے اور باتیں بڑی کر رہے ہو، سرکار نے فرمایا اجل انشاءاللہ، اور میں ہاں بے شک میرے غلاموں کا مقام یہی ہے کہ ان کے قد اور ان کے سر فقط آسمانوں تک نہیں پہنچتے، وہ جنت الفردوس میں جا کے پہنچتے ہیں۔ یہ ہے مومن کا مقام۔ اب سنیے علامہ کیا کہتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں مسلم چشم از جہاں بربستہ چیست، فطرت این دل بحق پیوستہ چیست، کہا جس مسلمان نے جہان سے آنکھ بند کی ہوئی، اسے دنیا والوں کی ککھ پرواہ نہیں، رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر، اللہ کے ساتھ اپنا دل جوڑ کر، دنیا سے روگرداں ہو کر جو الگ تھلگ جی رہا ہے، اس مسلمان کی عظمت سمجھنی ہو تو علامہ کہتے ہیں لالائے کہ اوبر سرخ سرے کوہ دمید، گوشہ دامان گلے چینے ندید، کہا اگر اس کی مقام و مرتبہ سمجھ نہ ہو تو کہا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھو۔ ایک پھول ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھلتا ہے اور اسے لالا کا پھول کہا جاتا ہے۔ لالا عام طور پہ لفظ بولتے ہیں نا گلو لالا، لالا کا پھول کہا جاتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اگتا ہے، اور پھولوں میں یہ واحد پھول ہے جس پھول نے کسی پھول چننے والے کی گود نہیں دیکھی۔ گلاب کا پھول ہو، چمیلی کا ہو، جو بھی ہو، اس کو کوئی نہ کوئی توڑ کے گلدستہ بناتا ہے، کوئی ہار بنا لیتا ہے، کوئی پتیاں بنا لیتا ہے، وہ پھول چننے والے کی گود دیکھتا ہے۔ کہا لالا کا پھول وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی پھول چننے والے کی گود نہیں دیکھی، او پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا، اس تک کسی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچا۔ کہا مسلم امہ، مسلمان کا یہی مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کسی کی گود میں کھیلنے والا نہیں ہوتا، مسلمان اپنا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، مسلمان ایک اپنی شان رکھتا ہے، مسلمان ایک اپنی شوکت رکھتا ہے۔ آتش او شعلہ گیرد ببر، از نفس ہائے نخستین سحر، کہا جس وقت
صبح کی ہوا چلتی ہے تو اس صبح کی ٹھنڈی ہوا سے اس پھول کی پتیاں کھلتی ہیں اور سورج کی کرنوں سے اس پھول کو رنگت ملتی ہے۔ او پہاڑ کی چوٹی پہ کھلا۔ مومن کی بھی یہی شان ہے۔ مومن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور عطاؤں سے جھومتا ہے اور اس کی بلندی بھی اللہ کی قدرتوں سے ہی ہوتی ہے، یہ ظاہری اسباب کے پیچھے نہیں جاتا۔ آسماں ضیاءوش خود نہ گزاردش، کوکب وا ماندے پنداردش۔ کہا پہاڑ کی چوٹی پہ کھلنے والا وہ لالا کا پھول کبھی چوٹی سے نیچے نہیں گرتا، مومن بھی اسی طرح کبھی اپنی بلندی سے پستی کی طرف نہیں آتا، اور آسمان اسے اپنا ستارہ سمجھتا ہے، اسی طرح مومن کو بھی آسمان اپنا ستارہ سمجھتا ہے۔ بوسدش اول شعائے آفتاب، چشمش شبنم از چشمش بشوید گرد خواب۔ کا وہ عظیم پھول ہے کہ جس کو سب سے پہلی کرن سورج کی پہنچتی ہے، بعد میں سورج کی کرنیں زمین پر، لالا پر سب سے پہلی کرن سورج پہ پہنچتی ہے، اور لالا کے اوپر بننے والی گرد کو اگر دھوتا ہے تو شبنم کا پانی دھوتا ہے۔ کہا مسلمان کا بھی یہی مقام ہے، اسے کسی اور سے پانی لے کر اپنا گرد دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مدینہ شریف سے ملنے والا جو بھی خیرات ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نام ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پاک کی آخری جنگ، جنگ تبوک، اس کے موقع پر یہ تاخیر سے جو ہے ان کو تاخیر ہو گئی، شامل نہ ہوئے، تو سرکار کو حکم آیا کہ ان سے اظہار ناراضگی کیجیے۔ اب 50 دن تک نبی کریم علیہ السلام ان سے ناراض رہے، لیکن ناراضگی کی یہ صورتحال ہوتی، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ یہ سلام کہتے تو سرکار رخ مبارک موڑ لیتے، نماز پڑھنے لگتے تو ان کی نگاہ حضور کی ذات پر ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار ان کو دیکھنے لگتے اور سرکار ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ان کی نگاہ جس وقت پڑتی تو پھر سرکار آنکھیں سائڈ پہ کر لیتے تھے، مطلب پیار بھری ناراضگی تھی، یہ والی صورتحال تھی۔ حضرت کعب بن مالک سے حضور علیہ السلام ناراض ہوئے تو ایک عیسائی بادشاہ نے کعب بن مالک کو خط بھیجا کہ اے کعب بن مالک، تو بڑا سمجھدار انسان ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا فہم و فراست رکھنے والا ہے، تیرے نبی نے معاذ اللہ اس نے کہا تیری قدر ہی نہیں کی، جو تجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تجھے الگ کر دیا، آؤ کبھی ہمارے دیس میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا، تم بڑے سمجھدار ہو۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس جس وقت خط پہنچا تو رو پڑے۔ چھوٹی بات نہیں بھائی، بڑی بات ہے۔ ہمارا تو نام کسی وزیر کی زبان پہ آ جائے تو ہم جتنے چوڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارے لیے یہ جہان تھوڑا ہو جائے، کسی ٹی وی چینل پہ ہمارا نام لکھا ہوا آ جائے تو ہم پتہ نہیں کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ تصویر بن جائے تو ہم پتہ نہیں کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک کو عیسائی بادشاہ خط بھیج رہا ہے کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں وزیر بناؤں گا، فقط ٹکٹ نہیں مل رہا، باقاعدہ وزارت کی پیشکش ہوئی۔ تو حضرت کعب بن مالک رو پڑے، کیا کہا؟ فرمایا افسوس، اب ہمیں غیروں کی طرف سے پیغام آئیں گے کہ ہم ادھر چلے جائیں۔ فوراً خط کو پھاڑا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر آواز ایک لگائی کہ اے بادشاہ، تیری وزارتوں پر اس دربار کی نوکری ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ مومن کا تعلق کیا ہے کہ رشتہ با لم یکن باید کبھی تا تو در اقوام بے ہم تاشوی، کا لم یکن لہو کفوا احد کی ذات اقدس کے ساتھ رشتہ پکا کر، تو پھر روئے زمین کے تمام اقوام کے اندر مسلمان ایک سب سے نکھری ہوئی قوم کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے گا۔ پھر مسلمان کسی اور تعارف کا محتاج نہیں ہوگا جب لم یکن لہو کفوا احد۔ ہمارا رب وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور اقدس تھا، ایک علاقے میں مسلمان مجاہدین جنگ کے لیے گئے، تو اس علاقے کے جو مسلمانوں کی فوج کے جو سربراہ تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے خط بھیجا کہ عمر فاروق آپ خود آئیے ذرا ہمارے ساتھ میدان جنگ کے اندر، تو ہو جائے گا، مسلمان قوم کو طاقت ملے گی۔
کیونکہ مسلمانوں کا سربراہ خود جو ہے وہ قوم کے اندر موجود ہوگا، تو آپ تشریف لے آئیے۔ جس وقت خط حضرت عمر کے پاس پہنچا، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، نہج البلاغہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر نے مشورہ جس ہستی سے کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی۔ حضرت علی سے مشورہ کیا کہ مجھے فوج کا پیغام آیا ہے کہ آپ خود میدان جنگ میں اتریے تاکہ مسلمان فوج کو تھوڑا حوصلہ بنے، طاقت بنے گی اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ستھرا جواب دیا، کہا جس دین کے ہم نوکر ہیں، ہم نے کسی میدان میں فتح لشکر کی کثرت سے تو پائی نہیں۔ سمجھے آپ؟ کسی میدان میں بھی ہم نے فتح اور کامیابی اپنے لشکر کی کثرت سے نہیں پائی ہے۔ ہم 313 ہو کے 1000 سے لڑ پڑے تھے تو نظر ہماری اللہ کی ذات پر تھی۔ ہم نے کسی میدان میں فتح اسلحے کے زور پر نہیں پائی ہے۔ ہم 313 8 تلواریں لے کر باطل قوم سے لڑ پڑے تھے تو کامیابی آئی تھی تو رب ذوالجلال کی طرف سے آئی تھی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر آپ خود نہ جائیے، کیوں؟ کیونکہ جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے اس کی حیثیت قوم میں ایسی ہوتی ہے جیسے چکی کے نچلے پارٹ کے اندر لگی ہوئی ایک کلی ہوتی ہے جس پر اوپر والا پارٹ گھومتا ہے۔ اب یہ جدید دور کے نوجوانوں کو کیا پتا، بزرگ حضرات جانتے ہیں، پرانے وقتوں میں جس وقت ہاتھ سے چکی پھیر کر دانے پیسے جاتے تھے تو چکی کے نچلے پارٹ میں انگلی جتنی یا انگوٹھے جتنی ایک لکڑی کی کلی سی لگی ہوتی تھی، اس کے سر پر اوپر والا چکی کا حصہ جو ہے وہ گھوما کرتا تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کا مقام اس چکی کے نچلے پارٹ میں لگی ہوئی اس کلی کی مانند ہوتا ہے۔ اگر وہ کلی سلامت ہو تو چکی گھومتی ہے، اور اگر وہ کلی سلامت نہ ہو تو پھر پارٹ ہوں بھی صحیح دونوں وہ گھوم سکتے نہیں، وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، ورک نہیں کر سکتے۔ حضرت علی نے کہا، اے عمر تمہاری حیثیت مسلمان قوم کے اندر وہ چکی کے نچلے پارٹ میں لگی ہوئی کلی کی مانند ہے۔ آپ سلامت ہوگے تو قوم کو فتح ہو یا نہ ہو، اگلے وقت کے اندر مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آپ کا کردار لوگوں کے سامنے بالکل ستھرا اور لوگوں کے سامنے بہت اجلا ہوگا۔ آپ نئے سرے سے قوم کو تشکیل دے لوگے۔ فتح اور شکست ہماری لشکروں سے نہیں ہوتی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، وہی بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کی طاقت اللہ سے تعلق کے بیس پر ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد پڑھنے والا مسلمان روئے زمین پر کمزور نہیں، اس کا مالک بڑا قوی ہے، اس کا مالک بڑا قوی ہے، اس کا مالک بڑی طاقتوں والا ہے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ بصرہ کے بازار سے غالباً تھا کہ گزر رہے تھے اور بارش آئی ہوئی تھی، ان کے پاؤں کی جوتی جو تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، تو کیچڑ اچھل رہا تھا، تو ایک جوڑا محب و محبوب مرد عورت محبت کرنے والے وہ بھی گزرے، ان کے پاؤں کا کیچڑ ان پہ پڑا تو وہ عورت کے کپڑوں پہ پڑا، تو اس کا جو عاشق تھا اس نے جا کے تھپڑ مارا اس بزرگ کو، تو بزرگ خاموش ہو گئے، بعض آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ تھوڑا آگے گئے تو سیڑھیاں چڑھنے لگا وہ جوڑا، تو ان میں سے اس مرد کا پاؤں پھسلا، وہ گرا تو وہ فوت ہو گیا۔ لوگ تانا دینے لگے بزرگ کو، بھئی اللہ والے تو بڑے معاف کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، تو نے بد دعا دے دی کہ اس نے ایک تھپڑ مارا، دیکھو اس کی جان چلی گئی۔ تو اس بزرگ نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جس نے تجھے تھپڑ مارا اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس بزرگ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا 11 دی لڑائی ہے، 11 دی لڑائی ہے۔ کیسے؟ کہا اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ کیچڑ پڑا، اسے گوارا نہ ہوا، اس کے محبوب کو تھپڑ پڑا تو اسے گوارا نہ ہوا۔ مسلمان کا مالک وہ ذات ہے، وہ بدلہ لینے پہ آئے تو بڑے بڑے طاقتور بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اس ذات کی شان یہ ہے کہ وہ چڑیا کے ہاتھوں سے باز مرا سکتا ہے، وہ گداگروں کے ہاتھوں سے شہنشاہیاں ختم کرا سکتا ہے۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ رشتہ با لم یکن باید قوی، اے لم یکن لہو کوہون حد کے ماننے والے اس ذات سے تعلق مضبوط کر،
آن کے ذاتش واحد است و لا شریک، وہ رب کہ کس کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بنداش ہم در نسازت با شریک کا، اس کا بندہ بھی اسی طرح بے مثال ہوتا ہے کہ اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں پہ روب جما لیتے ہیں کہ میں فلاں جو ہے افسر کے ساتھ ہوتا ہوں، میں فلاں افسر کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ روب جما لیتے ہیں۔ جس کا جتنا افسر ڈاڈا ہوگا اس کا ملازم بھی اتنا لوگوں پہ زیادہ روب جمائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا کی افسریت سائیڈ پر، تو کسی ذات کا بندہ ہے اور وہ مالک وہ ہے جو علی کل شین قدیر ذات ہے، وہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر اس کا ماننے والا بھی تو لا شریک ہی ہے نا، اس کا ماننے والا بھی لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بایزید بستامی کی بات ہے کہ علاقے میں کات پڑا ہوا تھا، ایک شخص کو دیکھا جو تھا تو مزدور ٹائپ مگر بازار کے اندر چھلانگیں لگا کے گزرتے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا او خدا کے بندے، لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، تجھے ناچنے کودنے کی پڑی ہوئی ہے، تجھے خوف نہیں ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں، میں جس گھر کا نوکر ہوں، میرے مالک نے اتنا ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ 10 سال تک بھی مزید قحط رہے تو ہماری روٹی نہیں رکے گی۔ وہ اللہ والے بے ہوش ہو کر گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تھا تو غلام پر سبق مجھے بھی پڑھا کے گیا۔ اس نے کہا میں کسی کے دروازے کا نوکر ہوں، میرے مالک کے پاس 10 سال کا ذخیرہ ہے، تو اس نے مجھے بتایا تو بھی تو کسی کا بندہ ہے، تو بھی تو کسی کا بندہ ہے، اور تیرا مالک وہ ہے جس کے پاس کل کائنات بھی کھانے لگ جائے تو اس کے خزانہ قدرت میں کخ جتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت یوں بر نتابد ہم سرے، کا مومن بلندوں سے بھی بلند تر ہے۔ مومن، یہاں بات نبی ولی کی نہیں ہو رہی، فقط سادہ سا مومن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سچا مومن ہو تو وہ بلند فقط نہیں، بلندوں سے بھی بلند تر ہے۔ مومن کی شان بڑی ہے کیا کہ غیرت یوں بر نتابد ہم سرے، مومن کی غیرت اپنا شریک کسی کو نہیں بنائے گی۔ مومن کی شان جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس وہ طاقت نہیں۔ علامہ کہتے ہیں خرقہ لا تحزنوا اندر برش، انتم الاعلون تاج برسرش۔ یہ قرآن کی آیت سے علامہ اقبال نے استدلال کیا۔ قرآن میں ہے نا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں تم نہ خوف کرو نہ غم کرو نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھو، تم بہت بلند ہو کیونکہ تم مومن ہو۔ دیکھو نا قرآن کی تفسیر علامہ کر رہے ہیں، آیت مبارک کا ترجمہ کر دیا، کہا مومن کی شان یہ ہے کہ جسے رب کہتا ہے تو بہت بلند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ آگے کہا میں کشد بار دو عالم دوشہو، بحر و بر پرورد یا غوشہو، مومن کو ہلکا نہ سمجھنا، کمزور نہ سمجھنا۔ کیوں؟ کہا میں کشد بار دو عالم دوشہو، دونوں جہانوں کا بوجھ۔ اب اس پہ حدیث بھی ہے لیکن فی الحال وقت بہت کم ہے تو میں اسی پہ بات چلاتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں مومن کا کندھا دونوں جہانوں کا بوجھ اٹھانا چاہے تو اپنے کندھے پہ اٹھا سکتا ہے۔ مومن کا کندھا دونوں جہانوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ دونوں کندھوں کی بات نہیں ہو رہی، پورے وجود کی نہیں، ایک کندھا مومن کا دونوں جہانوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نظام مصطفیٰ سے ملک کیسے چلے گا؟ بھائی ایک مومن دونوں جہانوں کا بوجھ اپنے ایک کندھے پہ اٹھا سکتا ہے۔ بحر و بر پرورد یا غوشہو، کا خشکی اور تری یہ تو مومن کی گود کے پلے ہوئے ہیں، مومن کی گود کے پلے ہوئے ہیں۔ برغوت اندر مدام بندہ گوش، برق اگر ریزت ہمیں گیرت بدوش، کا مومن کی یہ شان ہے۔ بجلی کی کڑک پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے، جب آسمان سے بجلی زمین پہ پڑنے لگے تو مومن کی یہ طاقت ہے کہ اس آسمان سے گرنے والی بجلی کو ہاتھ ڈال کر زمین پہ گرنے سے پہلے روک بھی سکتا ہے۔ بابش ہے کوئی نہیں، مومن کی یہ بڑی شان ہے۔ اللہ کا ولی تو اور اگلے مقام کا ہے نا، یہ مومن سچا مومن، ہمارے جیسا نہیں کہ جس نے فقط زبان سے کلمہ پڑھا،
فقط زبان سے، یہ لم یکن لہ کفوا احد کو پڑھ کر سمجھنے والا۔ آگے کیا کہا؟ پیش باطل تیز و پیش حق سے پر۔ مومن کی یہ شان ہے جب بات جھوٹے سے ہو تو تلوار ہے، جب جھوٹے سے بات ہو رہی ہو تو پھر تلوار ہے، جب سچے کے بازو سے بازو جوڑ کے کھڑا ہو تو پھر یہ ڈھال ہے، پھر یہ ڈھال ہے۔ امر و نہی عیار خیر و شر کا۔ مومن کی یہ شان ہے جس بات کا کہتا ہے وہ خیر ہوتی ہے، جس سے منع کرتا ہے وہ شر ہوتا ہے۔ در فضائے ای جہاں ہائے ہو نغمہ پیدا نیس جز تکبیر ہو کا۔ اس سارے جہان کے اندر مومن کی اللہ اکبر کے سوا کوئی بھی نغمہ طاقت والا نہیں۔ وقت بہت تھوڑا ہے، افسوس یہ ہے اذان کے اندر ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، نماز کے اندر بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر۔ علامہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بڑی 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 طاقت ہے، کیوں کہ مومن زبان سے کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ جو سب سے بڑا ہے وہی تو ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے۔ جب سب سے بڑا ہے وہ ہمارا ہے تو پھر ہمارے جیسا کون ہو سکتا ہے، مسلمان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی ذات کے ساتھ مومن تیرا تعلق ہے۔ عفو عدل و بذل احسانش عظیم ہم بقہر اندر مزاج او کریم کا۔ مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے، مومن عدل کرنے والا ہوتا ہے، مومن احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن کی خاص پہچان یہ ہے کہ غصے میں بھی اس کا مزاج کرم فرمانے والا ہوتا ہے، غصے میں بھی ظلم نہیں کرتا، غصے میں بھی کرم کرتا ہے۔ آگے کہا ساز او در بزم ہا خاطر نواز سوز او در رزم ہا آہن گداز۔ اگر بولے تو بزم کے اندر لوگوں کے دل لوٹ لے، اور اگر کہا کہ اس کے دل میں سوز اٹھے تو وہ بڑے بڑے لوہوں کو پگھلا دے۔ اب میں زیر گردوں میں نیاس آیت دلش بر فلک گیرد قرار آب و گلش کا۔ مومن کو تو آسمان کے نیچے چین نہیں آتا، مومن کی مٹی میں خمیر میں یہ طاقت ہے کہ وہ آسمانوں سے اوپر جا کے قرار پکڑتی ہے۔ طائرش منکار برختر زند آنس ہوئے کہ کہنا چمبر پر زند کا۔ مومن کا پرندہ، پرندے سے تشبیہ دی کا۔ مومن اگر پرندے کی مانند ہو تو اس پرندے کی چونچ زمین کے دانوں پہ نہیں، آسمان کے ستاروں پہ پڑتی ہے۔ سر جھکا کے جینے والا مومن کی پہچان نہیں، مومن سر اٹھا کے جینے والا ہوتا ہے، اور کتنا بلند کہ چونچ مارے تو آسمان کے ستاروں پہ لگے۔ یہ شان ہے مومن کی۔ تو بپرواز پرے نہ کشودئی گرم کستی زیر خاک آسودئی۔ وہی علامہ کا پرانا طریقہ، آخر پہ آ کے ہم سے شکوہ کر گئے۔ کہا مومن کی تو یہ شان تھی لیکن ہم کیا ہیں؟ کہا تو بپرواز پرے نہ کشودئی، کہ تو نے تو کبھی بلندی کی طرف اڑنے کے لیے پر ہی نہیں کھولا۔ تو کیسا مومن ہے؟ کرمک استی زیر خاک آسودئی، تو تو مٹی کا کیڑا ہے، تو کیڑا ہے مٹی کا، زمین پہ جی رہا ہے۔ تیرا مقام بہت بلند ہے، اوپر پرواز کر، بلندی کی طرف جا۔ خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ وجہ بھی بتائی، یہ ہوتی ہے حکیموں کی شان، فقط دوائی نہیں دیتے، مرض بھی بتاتے ہیں۔ کمزوری آئی تو کس وجہ سے آئی یہ بھی بتاتے ہیں، علاج بھی بتاتے ہیں۔ یہ حکیم کی شان ہوتی ہے، اسی وجہ سے علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا خار از مہجوری قرآن شدی، او بلندی پہ پہنچنے والے مومن اگر آج ذلیل ہو رہا ہے وجہ یہ ہے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ حکیم الامت نے بتایا حکمت بھری بات، حکمت بھری بات، قرآن کو چھوڑنے سے خار ہوا۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ لگتا یوں ہے کہ ہماری باتیں جو آج کی ہیں وہ علامہ سن رہے تھے، کہتے ہیں ذلیل تو قرآن چھڈن دی وجہ تو ہویا، شکوے تو کرنا بھائی حالات ماڑے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ تو قرآن سے دور ہو چکا ہے، قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ آگے کیا کہا؟ اے تو شبنم بر زمین افتندائی در بغل داری کتاب زندائی کا۔ تو زمین پہ گرا پڑا ہے، تجھے پتہ نہیں تیری بغل میں رب نے جو کتاب دی ہے قرآن مجید وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والی۔ بس آخری شعر کہا تا کجا در خاک میں گیری وطن رخت بردار و سرگردوں فجن۔ تو کب تک مٹی میں جیو گے، کب تک مٹی میں جیو گے؟ مسلمان تیرا مقام بہت بلند ہے، اٹھ اپنا مقام آسمانوں میں جا کے بنا، آسمانوں میں جا کے بنا۔ تو شاہی ہے
بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ تو کسی بادشاہی محل کے گنبد پر گھونسلہ بنانا یہ تیرا مقام نہیں ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو شاہین ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے بلند پرواز کرنے کی، تو اپنی بلندی کی طرف جا۔ یہ مومن کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان کو اپنی عزت جو رفت ہو چکی ہے، ہم کھو بیٹھے ہیں، اللہ مسلمان کو عظمت رفتہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔